آپ اپنی محبت کو کسی دوسرے کے دل میں بسانا چاہتے ہیں، کسی دوسرے کے دل میں اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں، یا اپنی محبت کو پانا چاہتے ہیں، یا کسی کو اپنا دیوانہ بنانا چاہتے ہیں، یا کسی سے آپ نے دل لگا لیا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ہر پل، ہر آن اور ہر گھڑی وہ آپ ہی کے پاس رہے، آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ آپ سے بے پناہ محبت کرے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ محبت پر مجبور ہو جائے، یا اس کی محبت ایسی ہو کہ آپ کے علاوہ اور کسی کا نام نہ لے، یا آپ کی محبت کی آگ اس کے دل میں بھڑک اٹھے اور آپ اس کے دل میں اپنی محبت کی آگ بھڑکانا چاہتے ہیں، اس کو اپنا دیوانہ بنانا چاہتے ہیں، اس کو اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، محبت پر مجبور کر دینے والا مجرب عمل، کالی مرچ پر یہ دو لفظ پڑھ لیں، جس کا نام لیں گے وہ آپ کا دیوانہ ہو جائے گا۔ اور یہ ایک ایسا عمل ہے جس نے بھی اس عمل کو کیا آج تک کبھی وہ ناکام نہیں ہوا، ہمیشہ کامیابی میں اس کے قدم چومی ہیں۔ اور جس نے بھی ہم سے اپنے محبوب کے لیے یا اپنی محبت کو پانے کے لیے، یا اپنے شوہر کو اپنے ہاتھ میں کرنے کے لیے، یا اپنے رشتہ داروں کو اپنے ہاتھ میں کرنے کے لیے، یا اپنے سسرال والوں کو اپنے ہاتھ میں کرنے کے لیے، یا معاشرے کے اندر کوئی شخص آپ سے نفرت کر رہا ہے اس کو اپنا دیوانہ بنانے کے لیے ہم سے جس نے بھی رابطہ کیا ہے اس کو یہ عمل بتایا ہے، تو الحمدللہ ہمیشہ کی طرح وہ خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ عورتیں جن کو ان کے خاوند ان کے میکے چھوڑ کے آ گئے تھے اور طلاق تک نوبت پہنچ چکی تھی، بات بہت آگے تک بڑھ چکی تھی، ان عورتوں نے مایوسگی کا اظہار کیا، علماء کے پاس گئے، لوگوں کے پاس گئے، پیروں کے پاس گئے، اور جگہ جگہ فقیروں کے پاس گئے، مختلف وظائف کیے، لیکن ہر طرف سے ان کو ناکامی ملی۔ تو وہ جب ہمارے در پہ آئے، ہمیں آ کے انہوں نے اپنی جو روادات سنائی، یقین جانیے ایسے ایسے واقعات ہیں کہ کلیجہ منہ کو آتا ہے اگر اس کو زبان پہ لائیں، ایسے ایسے واقعات ہیں کہ اگر اس کو ہم بیان کریں تو کوئی انسان سن نہیں سکتا۔ ایسے واقعات ہیں کہ کہیں پر عورت کو گھر سے نکال دیا، کہیں پر عورت سے بچے چھین لیے گئے، کہیں عورت پر ظلم کر دیا گیا، کہیں عورت اپنے خاوند کی تلاش میں لگی ہے، کہیں محبوب کو پانے کے لیے اس پر ظلم کیا جا رہا ہے کہ چھوڑ دے، اس سے نفرت کر لے۔ تو معزز سامعین کرام، یہ ایسا عمل ہے کہ اس کے بعد آپ کا خاوند آپ کے ہاتھ میں ہوگا، آپ کا سسرال آپ کی مٹھی میں ہوگا، اور جس سے آپ محبت کرتے ہیں اور محبت کے درمیان رکاوٹ ہیں، بہن بھائی رکاوٹ ہیں، ماں باپ رکاوٹ ہیں، یا ان کے والدین رکاوٹ ہیں، یا ان کی طرف سے کوئی بہن بھائی رکاوٹ ہے، تو تمام رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی، تمام مجبوریاں درمیان سے ختم ہو جائیں گی، تمام بندشیں ختم ہو جائیں گی، صرف اس ایک عمل کے ذریعے سے۔ تو مفتی کے وظائف چینل پہ اگر آپ پہلی مرتبہ ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ہماری ویڈیو کو لائک کر دیجئے۔ ہمیشہ کی طرح ہر وظیفے سے پہلے جاز کی ضرورت ہوتی ہے، جاز کے لیے کمنٹ سیکشن میں آمین لکھے گا۔ اور معزز سامعین کرام، تو وظیفہ بتانے سے پہلے کچھ شرائط بتا دوں، کچھ شرائط ہیں، اگر ان شرائط کے ساتھ آپ عمل کریں گے، ان شرائط کو ملحوظ خاطر آپ لائیں گے، ان شرائط پر آپ عمل پیرا ہو جائیں گے، تو یہ وظیفہ ایسا مؤثر ثابت ہو جائے گا، ایسا کارآمد ثابت ہو جائے گا، ایسا مجرب ثابت ہو جائے گا کہ آپ کو اس کے بعد پیار کے لیے، شادی کے لیے، محبت کے لیے، رشتے کے لیے کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ ان ماں بہنوں کے لیے بھی ہے جن کے رشتے نہیں آ رہے، یا ان ماؤں کے لیے جن کی اولاد رشتوں کی تلاش میں ہیں، جن کے سالہ سال ہو گئے ہیں وہ گھر میں بیٹھی ہیں اور ان کے رشتے نہیں آتے۔ میرے پاس اکثر کمنٹ میں، اکثر فون پر، اکثر ہمارے پاس آستانے میں، اکثر ہمارے پاس گھر میں اور مدرسے میں لوگ آتے ہیں، آ کر یہی سوال کرتے ہیں، حضرت
میری بیٹی 4 سال ہو گئے ہیں، وہ بیٹھی ہوئی انگیجمنٹ ہو گئی تھی، اب نکاح کے لیے کوئی نہیں آ رہا، تو میں انہیں یہ عمل دیتا ہوں۔ یہ کوئی عام عمل نہیں ہے، یہ بڑا مجرب عمل ہے، یہ بڑا آزمودہ عمل ہے۔ ایک عورت کا واقعہ سنا کر اپنے وظیفے کی طرف آتا ہوں۔ واقعہ کچھ یوں ہے، ایک عورت آئی اور اس کے ساتھ نوجوان سی لڑکی بھی تھی۔ آئی، مفتی صاحب میں آپ کے پاس بڑی امید کے ساتھ آئی ہوں۔ میں نے کہا کیوں جی میری پیاری بہنہ بتاؤ کیا ہو گیا ہے؟ کہتی ہے وہ فلاں نے مجھے بھیجا ہے۔ میں نے پوچھا کس نے بھیجا؟ تو اس نے میری ایک خاص مریدن کی مجھے بتایا کہ وہ ہے کہ انہوں نے مجھے بھیجا، وہ میرے بڑے مرید ہیں، انہوں نے آپ کو جو ہے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ میں نے کہا کیوں انہوں نے بھیجا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بتاتے ہیں کہ آپ کے پاس جو بھی آتا ہے، جو بھی آپ کے وظائف پہ عمل کرتا ہے، آپ کے وظائف کو کرتا ہے، تو وہ کبھی نامراد نہیں ہوا۔ میری یہ بیٹی ہے تو میری بیٹی کی انگیجمنٹ کیے ہوئے 3 سال گزر گئے ہیں۔ جب بھی میں ان کے پاس جاتی ہوں کہ نکاح کے کوئی بندوبست کیا جائے، نکاح کی کوئی ڈیٹ رکھ لی جائے، شادی کی کوئی ڈیٹ رکھ لی جائے، لیکن آگے سے یہی جواب ملتا ہے ابھی صبر کرو، ابھی صبر کرو۔ اب آپ ہی بتائیے میں کتنا صبر کروں؟ 3 سال ہو گئے ہیں، یہ بیچاری رو رو کے اس نے اپنا برا حال بنا لیا ہے۔ تو میں نے اسے یہ عمل بتایا کہ آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ 1 مہینے کے اندر اس کی رخصتی بھی ہو جائے گی، نکاح بھی ہو جائے گا، رخصتی بھی ہو جائے گی۔ تو اب وہ میرے منہ کی طرف دیکھنے لگی، کہنے لگی مفتی صاحب 3 سال ہو گئے ہیں، اس کے جو ہے مقدر بند ہے، اس کی نصیب کا تالا جو ہے وہ بند ہو چکا ہے، مقدر جو ہے وہ بند ہو چکی ہے، آپ کیسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا یہی وہ بات ہے کہ آپ اگر یقین کے ساتھ آئیں اور کامل بھروسے کے ساتھ آئیں تو انشاءاللہ یہ وظیفہ آپ کو پورا جو ہے مؤثر ثابت ہوگا، پورا فائدہ دے گا۔ اب چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ تو شرائط میں آپ نے ایک تو پورا خالی ذہن ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہو کے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وظیفہ کرتے وقت کسی کو بتانا نہیں، تیسری بات یہ ہے کہ وظیفہ کرتے وقت کسی سے کلام نہیں کرنی، 2 زانو ہو کر قبلہ رخ ہو کر پاک صاف ہو کر مصلے پہ بیٹھ جائیں۔ جب بیٹھ گئے تو پھر معزز سامعین کرام یہ یاد رکھیے گا کالی مرچ کچھ لے لینی ہے، کچھ عدد 5 7 9 11، زیادہ سے زیادہ 11 کالی مرچ آپ نے 11 عدد کالی مرچ لے لینی ہے۔ 5 بھی لے سکتے ہیں، 7 بھی، لیکن زیادہ تر جو عمل ہوتا ہے وہ کالی مرچ 11 عدد کالی مرچ آپ نے لے لینی ہے، اپنے پاس رکھ لینی ہے۔ اب 3 مرتبہ اس پہ تعوذ پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، 3 مرتبہ آپ نے تعوذ پڑھنا ہے، اور 3 ہی مرتبہ آپ نے بسم اللہ پڑھنی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھ کے 3 مرتبہ اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں درود پاک آپ نے پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب درود پاک پڑھنے کے بعد اگر آپ کا تلفظ صحیح ہے تو ٹھیک، نہیں تو اسی ویڈیو میں سے 3 مرتبہ سن لیجئے، ایک مرتبہ اپنی زبان سے ادا کیجئے۔ اب جو 11 عدد کالی مرچ آپ نے لی ہے، 11 عدد، ان میں سے آپ نے 2 کالی مرچ کے دانوں کو ایک سائڈ پہ رکھ لینا ہے اور 9 عدد کو ایک سائڈ پہ رکھ لینا ہے۔ اب آپ نے اس کے بعد قرآن کی سورت سورہ اخلاص، اس کو آپ نے 3 بار پڑھنا ہے۔
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. یہ 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے اس کے بعد 3 ہی مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. یہ پڑھنے کے بعد آپ نے ان کالی مرچ کے دانوں کو لے کر ان پر 2 نام اللہ رب العزت کے یا ودود یا لطیف 11 دانے ہیں، تو آپ نے 2 جو دانے سائڈ پہ رکھے ہیں ان پہ 3 مرتبہ آپ نے اپنے محبوب کا نام لے لینا ہے، اور 11 دانوں پر یا ودود ہو یا لطیف ہو. 9 دانے جو باقی بچ گئے ہیں ان پر آپ نے 1313 مرتبہ پڑھنا ہے. جب 1313 مرتبہ آپ نے یہ پڑھ لیا، اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد 3 مرتبہ محبت کے ساتھ، اور اس کے بعد آپ نے 33 بار استغفار کرنا ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ 33 مرتبہ. اب معزز سامعین کرام، یہ عمل پورا ہو جائے گا. لگاتار 3 دن یہ عمل آپ نے کرنا ہے. لگاتار 3 دن کا یہ عمل ہے، اور اس کے بعد جب عمل پورا ہو جائے گا تو یہ 11 جو دانے ہیں، 2 جو دانے تھے علادہ کروائے تھے جن پہ نام پڑھایا تھا، 3 تو اس نام والے 2 دانوں کو آپ نے آگ میں پھینک دینا ہے، اور 9 جو دانے بچ گئے ہیں ان کو آپ نے قبرستان میں کسی جگہ پر ایسے پتھر کے نیچے دبا لینا ہے. معزز سامعین کرام، جب دباتے وقت بسم اللہ پڑھنی ہے، اور جب دبا لیں تو دبانے کے بعد 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہنا ہے. تو معزز سامعین کرام، یہ عمل مکمل ہو جائے گا. ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا نہ بھولیں.